السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج آپ سے صرف ایپیسوڈ 2 پیشگوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ڈسکس کرنا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ پیشگوئیاں کرتے کس طرح سے ہیں۔ دراصل زمانہ قدیم سے رائے عامہ ہموار کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر دور حکومت، بادشاہت ہو یا جمہوریت، اس میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے پیش گوئی کا سلسلہ جو ہے اس سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ اور اس کے سلسلے میں جس دور میں میں اور آپ زندہ ہیں، ایک سے زیادہ چینلز، پھر اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا، اس کے بعد ہر شخص کے پاس یہ ایک کیمرہ موجود ہے۔ جب کسی بڑے پلیٹ فارم پہ کسی بھی پیشین گو کو لیا جاتا ہے تو اس کا تعلق پیشگوئی سے کم اور ان کی پالیسی سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح سے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ پیشگوئی تو ایک دفعہ کر دی جائے تو وہ کئی ایک سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خان صاحب کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی تو وہ اگلے ان کے دور اقتدار آنے نہ آنے، ملنے نہ ملنے تک تھی۔ اب جو روزانہ کی بنیاد پر پیشگوئیاں کی جاتی ہیں نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹلہ لگ گیا تو وہ چلتا رہا اور یہ ایک پروفیشن کا حصہ بھی ہوتی ہیں۔ اور آج کل تو ایک اور بڑا سلسلہ چل نکلا، وہ بڑا مزیدار ہے۔ مثال کے طور پر اینکر آپ سے پوچھتا ہے 16 منٹ کے پروگراموں میں بھی، ایک 16 منٹ کا سیگمنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس حکومت کے بارے میں بتائیں، تو سامنے پیشین کو بیٹھا کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جی سن 1992 میں میں نے کہا یہ تھا، 99 میں میں نے یہ کہا۔ وہ کہتے کہتے پھر وہ پوچھتا ہے جی چلیں یہی بتا دیں کہ یہ جو پرائم منسٹر بیٹھے ہیں کب جائیں گے؟ تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا اور ان کے بارے میں کہا تھا۔ سننے والا کبھی اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کب بنے گا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قائد اعظم کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کسی بھی چیز کو مینیج کرنے کا۔ تو اصل میں پیشگوئی جو ہے یہ بنیادی طور پر رائے عامہ سے ہٹ کر جب اس کی فضیلت پہ آتے ہیں نا، تو یہ بنیادی طور پر آنے والے وقت کے بارے میں ایک ہلکے سے طریقے سے نشاندہی کی جاتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور اس سے کہ خد و خال جتنے بھی ہیں اس کی نشانیاں بتاتے ہیں، اور ان نشانیوں کی مدد سے پیشگوئیوں کا عمل جو ہے 20-20، 30-30، 40-40 سال چلتا رہتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ گزارش پیش کی کہ خان صاحب 5 روزہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، جب یہ ٹیسٹ میچ ختم ہوگا تو پھر اگلی پیشگوئی کریں گے۔ ابھی تو پچھلی پیشگوئی چل رہی ہے۔ اب 10 دن کے بعد خان صاحب کا میں نے یہ کہا تھا، اور پھر اس کے بعد خان صاحب یہ، اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ خان صاحب پھر آ جائیں گے، تو یہ پیشگوئی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ضرورت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، اور یہ میڈیا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مزہ شناسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ریٹنگ بھی بنتی ہے مختلف میڈیمز کی۔ تو بات جو پیشگوئی کی تھی، وہ پیشگوئی کا محور یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پرسنٹیج والا معاملہ نہیں ہے، یہ غلط ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے۔ باقی باتونی اور جتنا مرضی لچھے دار گفتگو کرتے چلے جائیں، وہ اپنی مرضی ہے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی اینگل سے، اور اس کو پیشگوئی کا حصہ زبردستی بنا دیں، یہ کسی بھی شخص کی اپنی مرضی ہے، کسی بھی ادارے کی اپنی مرضی ہے۔
یا کسی بھی شخص کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو ہائر کر لیتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اگلے ایپیسوڈ میں چند ایک قیمتی سی چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ پیش گوئی کے اس کے پیچھے کیا وہ عوامل ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.